امام کی دعا، مولانا کی دعا، متقی کی دعا، پرہیزگاروں کی دعا، جب یہ ساری دعائیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے پہ وہ جو مانگتا ہے کرم فرماتے ہوئے اس کی مانگ پوری۔ اب جب حضرت سیدنا آدم کی توبہ کس کے صدقے میں قبول ہوئی ذرا بولیے؟ یہ سیاسی دور چل رہا ہے، ابھی الیکشن ہوا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر اس کو اتنا ووٹ آ گیا ہوتا تو وہ جیت گیا ہوتا، اگر اس نے اتنا نہیں کاٹا ہوگا تو وہ اتنا جیت گیا ہوگا، لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے کہ دعا کس کی برکت سے اللہ کو مقرر ہوتا ہے۔ کبھی چاہانوں میں اس پہ بھی بحث ہونا چاہیے، کبھی آپ کو دروازے پہ دین اور اسلام اور مذہبیات پہ گفتگو ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے وسیلے اور واسطے سے اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ساتھ ہی جناب نوح کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے سے بچا دیا۔ اگر نام محمد را نیا مرد شفیع آدم، اگر نام محمد کو آدم نے اپنا شفیع، اپنا سفارش کرنے والا، اپنی پیروی کرنے والا نہ بنایا ہوتا تو نہ آدم یافتے توبہ ورنہ نوح ازہر سے نہ چلنا، نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح کو نجات کے ساحل پہ پہنچنا نصیب۔ تو اب اگر کوئی کہے اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے، نام محمد کے صدقے، اے نوح کی کشتی کو ساحل نجات پر پہنچانے والے محمد عربی کے صدقے، اے آدم و نوح کی کشتی اور ان کی دعاؤں کی قبولیت فرمانے والے، جس محبوب کے زلفوں کے واسطے، جس کے چہرے انور کے واسطے، جس کے نام معظم اور مبارک کے واسطے تو نے اتنا بڑا بڑا کام کیا ہے، تو ہم گنہگاروں کی سوکھی کھیتیوں پہ بھی تیری رحمت کی برکھا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ نام محمد کا وظیفہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ اب اگر نام محمد کا اگر وظیفہ نہیں پڑھا ہوتا تو بہت ساری پریشانیوں میں آپ آدمی مبتلا بھی ہو گیا ہوتا۔ یہ تو رسول اللہ کا کرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم سے اور آپ سے پہلے والی امتیں بڑی سرکش تھی تو اللہ نے ان پہ عذاب برسایا، کسی پہ پتھر برسایا، مار دیا، کسی قوم پر آگ برسایا، جل دیا، کسی کو زمین کے نیچے سے پوری سات و طبق زمین پلٹ دی گئی، مر گیا، نیست و نابود ہو گیا، کسی پہ الگ الگ طریقے سے بریح سرسری، ایک ایسی ہوا کا جھونکا، اس کی رفتار کو کون گنے؟ 1000 10,000 20,000 کلومیٹر کے رفتار سے ہوا چلی ہوگی، اور اللہ نے اس ہوا سے سب کو ختم کر دیا۔ عذاب یہ تو نہیں آئے، جب جب قوم سرکش ہوئی ہے اللہ نے عذاب اس پہ نازل فرمایا ہے۔ مگر کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے کیا ہیں، یہ ہمارے چچا وہ ہیں بڑے ہیں، یہ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ فلاں صاحب کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس لیے آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے، ورنہ اگر آپ ہم سے لڑیے گا تو ہم آپ کو بتا دیں۔ گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی غلطی اس لائق ہے کہ آپ کو سزا دی جائے، مگر آپ کے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں ایسا چلے ہوئی ہے۔ اب آئیے اس کو یہی رہنے دیجئے، کوئی مثال وغیرہ نہیں، ذہن قریب کیجئے اور ذہن قریب کر کے آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا محبوب، تیری جو قوم ہے نا یہ بھی بہت سرکشی کرتی ہے۔ کیا سرکشی بھی کرتے؟ کہے گا مسلمان ہے، سوائے شعیب قریشی کا گوشت کھا کر اور اس کے لیے لوٹ مار کرنے والے لوگوں کے علاوہ ہمارا کیا کام ہے؟ جبکہ لوٹ مار کرنا چاہیے مسجدوں میں۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے
کہ فجر کی 2 رکعت سنت میں اللہ نے رحمتوں کے کتنے خزینے رکھے ہیں، تو تم مسجدوں میں جانے کے لیے ایسے افراتفری مچاؤ گے کہ چوتر جبل گھس گا، آدمی گھسٹ کر مسجد کی طرف جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں گوشت کے منہر پر ہم کو دیجیے، ہم کو دیجیے، ہم کو دیجیے، مارا ہے، پیٹی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، چھینا ہے، چھوٹی ہے، کتنا ہے کہ ہم کو مل جائے۔ نماز کی جو اللہ نے برکتیں اس میں رکھی ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو مسجد میں جانے کے لیے چھینا جھپٹی کریے گا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو کرتا ہے۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، پیسہ ہے، کوئی حج نہیں، کوئی اچھا اب تو ایک نیا سوچا چل گیا بھائی، ایک نیا کام چل رہا ہے۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ عمرہ میں چلے جا رہے ہیں، وہ عمرہ بہت ہو رہا ہے۔ یہ عمرہ والوں سے کہیے کہ اس سے کام نہیں چلے گا، عمرہ فرض نہیں ہے مگر حج فرض ہے۔ پیسہ رکھ کر، زمین رکھ کر، دولت رکھ کر اگر کوئی حج کو نہیں جاتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ عمرہ نہیں کرو گے تو کچھ سوال نہیں ہوگا، مگر حج نہیں کرو گے تو ایک فرض تم نے اسلام کا چھوڑا، تو نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، اور زکوٰۃ کا تو پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا یہ جو کچھ بھی ہے کیسا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، جو پیور کافر ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ کبھی نماز پہ پابندی لگاتا ہے، کبھی روزے پہ پابندی لگاتا ہے، کبھی سڑک پہ لگاتا ہے، کبھی مکان پہ لگاتا ہے، چھت پہ لگاتا ہے۔ چھت ہماری، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ یوگی کا آدیش ہے۔ جو کافر ہیں کافروں میں بھی بڑے بڑے، یہ تو ہندوستان کا چھوٹا سا بندر ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیے جہاں اسلام کی دشمنی عروج پر ہے، کیسی کیسی سرکشیں کرتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ، کوئی رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اس کے کرم کو عجیب عجیب طرح سے شرارت اور بدمعاشیاں کرتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ اللہ نے ان پر پتھر کا عذاب ابھی کیوں نہیں نازل فرمایا؟ پتا ہے ان پہ اللہ تعالیٰ آگ کیوں نہیں برسا رہا ہے؟ پتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں ایسا نہیں کر رہا ہے؟ قرآن کریم میں صاف فرما دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے محبوب، ہم عذاب اس قوم کو نہیں دے سکتے۔ اے مصطفیٰ، جس قوم میں تم رہ رہے ہو وانتا فیہم، اے محبوب، انہیں دیکھ کر تو انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں، ان کی بدعمالیوں کو دیکھ کر انہیں میں آگ بھیج کر جلانے کا ارادہ فرماتا ہوں۔ اے محبوب، تو ہے نا، تو جب تک اس قوم میں ہے ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں۔ گویا آدمی پریشانیوں سے بچتا ہے رسول اللہ کے وجود اور موجودگی سے، جب تک مکہ اور مدینہ کی سڑکوں پہ چلتے رہے تو بھی، آج گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں تو آج بھی اگر ہماری مصیبتیں ٹلتی ہیں، آج بھی ہماری بے چینیاں، بےچینی تو اور ہو رہی ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، سردی کا موسم ہے، اب میلا سے بھی جب بھی کیجیے گا تو اس کے اوپر کم سے کم وہ کپڑا وغیرہ ڈال دیجیے گا، ورنہ سب لوگوں کی طبیعت پہلی ٹھنڈی میں خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور سرکشت محفوظ رکھے اور توانائی عطا فرمائے۔ درود سے پڑھیے پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، نوری بابو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ ہم نے کا ہر گھر والا اپنے اپنے وہ نوری بابو جو باہر رہتے ہیں، ان تمام نوری بابوں کے لیے اچھے کام کیجیے، دعائیں کیجیے اور رسول اللہ کا واسطہ لیجیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات کا صدقہ لیجیے، تو انشاءاللہ آپ کا گھر، آپ کا در، آپ کی زندگی، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ سب سیدھا سرکشت اور محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چلیے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح کی سہانی گھڑی میں جس سہانی گھڑی چمکا دیوا گجان اس دن افروز صاحب پہ لاکھوں سلام تشریف لائے. جب سرکار کی ولادت کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ محبت کے ساتھ کھڑے